الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومغاليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسري حقوقهم من جور عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بجي خاندان فاطمہ شب شهادت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ آلہ والتحید والسلام امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس مجلس میں جس قدر بھی وقت میسر ہے امام ہفتوں کی شخصیت کی بعض اوقات اور جہاد و چند پہلو عرض کرنے میں کامیاب ہو سکیں. امام موسیٰ کاظم علیہ آلہ والسلام 128 ہجری مقام ابوا وہ مقام کی جان ختمی مرتبت کی مادر گرامی کا مقبرہ مقام ابوا میں حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی. 7 صفر 128 اور 183 ہجری 25 رجب آپ کا روز شہادت. یہ تقریباً 34 سال اور 6 مہینے آپ کی حیات طیبہ جن میں سے 20 سال حضرت نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور باقی 34.5 سال خود امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا. آپ کی جو اہل نائب امام کی حیثیت سے ابھی آپ کا سن مبارک 4 برس تھا تو اموی خاندان کی حکومت اپنے زوال تک پہنچی اور خاندان بنو امیہ کا آخری حکمران مروان حمار 132 ہجری میں مرا جس کے بعد پھر بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی. بنو امیہ کی حکومت 40 ہجری میں شروع ہوئی تھی جو 132 تک چلی تھی یعنی تقریباً 92 سال حکومت کی. اس کی بنسبت بنو عباس کی حکومت طولانی
656 ہجری تک حکومت کی، یعنی 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک 524 سال یہ حکومت ہے بنو عباس کی۔ امام موسیٰ کاظم کا سن مبارک 4 برس ہے جب بنو عباس کا پہلا حکمران ابو العباس صفاح کی حکومت کا آغاز ہوا۔ اس نے 4 سال حکومت کی اور پھر 136 ہجری میں اس کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی منصور دوانقی برسر اقتدار آیا۔ اس نے 136 ہجری سے لے کر 158 ہجری تک تقریباً 22 سال حکومت کی، جس میں سے 12 سال امام صادق کے عہد امامت میں اس کی حکومت رہی اور تقریباً 10 سال امام موسیٰ کاظم کے عہد امامت میں منصور دوانقی نے حکومت کی۔ اس کے بعد 11 سال محمد جس کا لقب مہدی ہے، اس نے 169 ہجری تک حکومت کی۔ اس کے بعد صرف 1 سال 170 ہجری تک اسی کا بیٹا ہادی برسر اقتدار آیا، اور اس کے بعد پھر ہارون الرشید جس نے 193 ہجری تک برابر 23 سال حکومت کی، جس میں سے 13 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عہد امامت میں اور باقی 10 سال امام علی ابن موسیٰ رضا کے 20 سال عہد امامت کے پہلے 10 سال، پھر 5 سال امین نے اور 5 سال مامون نے حکومت کی۔ ابو العباس صفاح کس درجہ پست و رذیل ہے اس کے بیان کی گنجائش نہیں۔ اس نے مختصر حکومت کی، پھر منصور دوانقی برسر اقتدار ہے۔ کردار کے اعتبار سے ایک صفاح، درندہ، بھیڑیا، اخلاقی اعتبار سے بخیل اور کنجوس اور انتہائی درجے کا عیاش، اس نے ہزارہ مومنین کو زندہ اپنے گھروں کے اندر جلوا دیا اور مومنین کی بستیوں کی بستیاں خالی کروا دی، بعض کو شہر بدر کیا، زندان بھر گئے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، کئی لاکھ مومنین کو شہید کیا، یہاں تک کہ امام ششم کا قاتل منصور دوانقی اور امام کی شہادت کے بعد اس نے مدینے کے گورنر محمد بن سلیمان کو یہ خط لکھا کہ یہ منصور دوانقی جس نے بغداد کا شہر آباد کیا، پہلے مدینہ مرکز رہا خلافت کا، پھر شام بن گیا، اس کے بعد پھر کوفہ، پھر بغداد، پھر سرمن رائے جسے آج سامرہ کہا جاتا ہے متوکل نے کیا، جیسے کوفہ کو دوسرے خلیفہ نے آباد کیا اور سرمن رائے کو متوکل نے آباد کیا، اسی طرح سے بغداد کو منصور دوانقی نے۔ یہ منصور دوانقی جس نے اپنے محسن کو ابو مسلم خراسانی جو بنو عباس کو اقتدار تک لے کے آیا، اسے بھی چند سال گزرنے کے بعد قتل کر ڈالا۔ منصور دوانقی نے امام صادق کو شہید کرنے کے بعد محمد بن سلیمان کو مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ جسے بھی جعفر صادق نے اپنا وسیع اور جانشین قرار دیا اور اپنے بعد جسے امام کو عین کیا، فوراً سے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بغداد روانہ کر۔ اس نے آدھی رات کو امام صادق کے گھر میں ہجوم کیا، حملہ کیا، سپاہیوں کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ، افراد خانہ کو ایک طرف روک کر پورے گھر کی تلاشی کی اور وہاں سے امام صادق کا وصیت نامہ اسے ملا جس پر 5 افراد کے نام تحریر تھی۔ امام نے اپنے بعد کے وصی اور اپنے جانشین اور اپنے نائب کا اعلان اپنی زندگی میں بارہا اپنے معتمد صحابہ اور اہل بیت کے سامنے، گھر والوں کے سامنے کر چکے، لیکن یہ حکمت عملی تھی اپنے بعد کے امام برحق کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ 5 نام لکھے اور سب سے اوپر منصور دوانقی کا نام لکھا، اس سے نیچے محمد بن سلیمان مدینے کا گورنر، اس سے
نیچے جناب حمیدہ خاتون جن سے متعلق امام صادق کا یہ جملہ کہ میری زوجہ جناب حمیدہ کو اللہ نے ہر رجس اور پلیدی سے پاک و منزہ رکھا. جس طرح سے مسجد نبوی میں بیک وقت 4000 شاگردوں کو مختلف علوم اور معارف تعلیم دیتے تھے امام صادق، آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ جو حافظہ قرآن تھی، مفسر قرآن تھی، فقہ، احکام، قرآن، تفسیر، حدیث تعلیم دیتی تھی. تیسرے مرحلے میں جناب حمیدہ کا اسم گرامی اور پھر عبداللہ بن جعفر اور آخر میں موسیٰ بن جعفر. یہ دیکھا تو پریشان ہو گیا محمد بن سلیمان کے کیا کریں. اس نے اسی طرح سے اپنے سپاہیوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کیا منصور دوانقی کے پاس بغداد کہ بتاؤ ان میں سے کسے مارنا کسے چھوڑنا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یہ تو درست نہیں، کچھ کو مارے کچھ کو چھوڑ دیں. یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی تحریر آ سکتی ہے امام صادق کی جانب سے. میں اسی حد تک درس کروں گا. منصور دوانقی اس کے 10 سال، پھر محمد جس کا لقب مہدی برسر اقتدار ہے، انتہائی پرلے درجے کا عیاش جس نے ابراہیمی میں موسیقی جو گلوکار ایسے رکھا تھا اور اپنے خزانے کے دروازے کھولتے تھے. اور یزید کی صفات پوری طرح سے بنو عباس کے جن افراد میں ظاہر ہونے میں سے ایک محمد مہدی، نام محمد ہے، لقب مہدی، ہدایت یافتہ. میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے. 63 آیتوں میں سے ایک آیت ہے جنہیں جناب سیدہ نے مہاجرین اور انصار کے سامنے خطبے میں ارشاد فرمایا، أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ. کیا ہادی کے لیے مہدی ہونا شرط ہے یا مہتدی بھی ہادی بن سکتا ہے؟ یہ سیدہ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سوال کیا. یہ قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کے لیے سوال ہے. ہادی ہدایت کرنے والا، مہدی ہدایت یافتہ، مہتدی محتاج ہدایت. تو ہادی کو مہدی ہونا چاہیے، کبھی محتدی ہادی نہیں بن سکتا. تو نام ہادی مہدی اس لیے کچھ کفر جا کے رونا کہ اسلام کے لیے میں مختصراً ذرا سا جائزہ ہے تاکہ پھر اندازہ کر سکے آج کے جوان کی کن درندوں اور بھیڑیوں کے جبڑوں سے اسلام ناب محمدی کو، مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کو آئمہ نے بچا کر ہم تک پہنچا. وہ کیسے پہنچا؟ ہادی اور مہدی کے بعد پھر ہارون رشید برسر اقتدار. اور جیسے ہی برسر اقتدار آیا، یہ پہلے سال حج کے لیے گیا مکہ. اور عجیب تھا کہ اس سال میں امام موسیٰ کاظم کی حج کے لیے مکہ تشریف فرما تھا. اور دوران طواف جب یہ ہزاروں سپاہیوں فوجیوں کے جھرمٹ میں طواف کر رہا تھا تو اتنی بھیڑ تھی خانہ کعبہ میں کہ ہارون کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا. اسی اثناء میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام طواف کے دوران جس کی نگاہ آپ کے چہروں پر پڑتی تھی، حاضرین میں سے کوئی قدموں کو آ کے ہاتھ لگاتا ہے، کوئی ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے اور راستہ برابر چھٹ رہا ہے. خود بہت لوگوں کی بھیڑ چھٹتی اور آپ کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے. حسادت کے باعث ہارون سے برداشت نہیں ہو سکا اور صفے چیرتا ہوا اپنے سپاہیوں کی مدد سے آگے بڑھا اور امام کے پاس پہنچ کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف اپنے لیے مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ مجھے علنی بیعت سے کس نے روکا ہے کہ میں مخفی طور پر بیعت لوں؟ ہارون نے کہا کہ آپ کو حق کس نے دیا؟ امام نے فرمایا ہمیں ہمارے حق سے محروم کس نے کیا؟ کہ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے ورنہ یہی خانہ کعبہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. طولانی سوال ہے، شاید کافی وقت گزر جائے، 10 سے 15 منٹ میں گریز کرتے امام کے باقی اوصاف و کمالات کی طرف بڑھنا چاہتا تھا. جیسے اس نے بات کی تو امام کے چہرے پر تبسم نکلا، مسکراہٹ آئی اور آگے اس کا جو مشیر تھا اور اس کا غلام خاص ہارون کا آگے بڑھ کے کہا کہ آپ یہاں پر موسیٰ کاظم کو قتل نہ کریں، معاف کر دیں، میری خاطر معاف کر دیں. یہ کیفیت دیکھی اور ان کے باہمی جملوں کا ٹکراؤ دیکھا تو تبسم فرمایا. اور ہارون حیران پریشان سرگردان کہ میں موت کی دھمکیاں دے رہا ہوں اور موسیٰ کاظم مسکرا رہے.
اس نے کہا کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں تبسم کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہ سوچ کر مسکرا رہا ہوں کہ حاکم بڑا احمق ہے یا اس کا غلام بڑا احمق ہے۔ کہ اس میں حماقت کی کیا بات ہے؟ کہ اس میں حماقت کی یہ بات ہے کہ وہ بڑا احمق ہے جو میری آئی ہوئی یقینی موت کو اپنی سفارش کے ذریعے سے ڈالنا چاہ رہا ہے، یا وہ بڑا احمق ہے کہ جو میرا وقت اجل پہنچنے سے پہلے مجھے موت کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اگر میرا وقت اجل اور وقت موت پہنچ چکا ہے تو ایسے کسی فرد کی سفارش سے ٹلے گا، اور اگر نہیں پہنچا تو لاکھوں ہارون اکٹھے ہو جائیں، موسیٰ کاظم کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ جرأت، یہ شجاعت، یہ صراحت، یہاں تک کہ اب لاجواب ہوا، بے بس ہو کر یہ اس نے طواف شروع کر دیا، اور مکہ سے رخصت ہو کر ہارون رشید مدینہ پہنچا، اور مدینہ پہنچنے کے بعد جب یہ قبر رسول کی طرف بڑھا تو لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم رسول اسلام سے قریبی ہیں، چونکہ جناب عباس مادری طور پر بھائی تھے پیغمبر اکرام اسلام کی پدر بزرگوار جناب عبداللہ کے، تو انہوں نے بنو امیہ سے رسول اسلام کی قرابتداری کے نام پہ حکومت چھینی تھی، تو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم قریبی ہیں، اس نے اہل مدینہ کے بیچ میں دور کھڑے ہو کر قبر رسول سے اونچی آواز میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن عمی، سلام آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے۔ جیسے ہی کلمات سنے موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد نبوی موجود تھے، جیسے اس کی الفاظ صادق امام کے کانوں سے ٹکرائے، وہی کھڑے کھڑے بلند آواز سے فرمایا قبر رسول کی طرف رخ کر کے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابتا، سلام آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام آپ پر اے میرے بابا، اے میرے پدر بزرگوار۔ ایک مرتبہ غصے سے کھولتا ہوا آگے بڑھا تو موسیٰ کاظم، اب علی کے بیٹے ہو، اولاد علی ہو، علی کو اپنا باپ کہہ کے بولو، پیغمبر کو کیوں باپ کہہ رہے؟ حضرت قرآن حکیم کی آیت پڑھی، مختلف نبیوں کا نام لیتے لیتے جناب عیسیٰ تک آئے، کہ قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں اگر جناب عیسیٰ کو اللہ ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے اپنی ماں مریم کے ذریعے سے، جو کہ عیسیٰ کو تو باپ نہیں تھا، اگر عیسیٰ اپنی ماں مریم کے ذریعے سے ابراہیم کے بیٹے قرار پا سکتے ہیں تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پیغمبر کا بیٹا کیوں نہیں کرا؟ کئی عورت خاص تھا ان کے ساتھ، اس میں آپ شامل نہیں ہیں، کوئی اور بات کریں اگر دلیل ہے تو۔ امام نے فرمایا چھوڑو قرآن کو، بتاؤ کہ اگر ابھی ختمی مرتبہ اپنی قبر مبارک سے باہر آ جائے اور زندہ ہو کر تم سے سوال کرے کہ ہارون تم مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے، بتاؤ دو گے یا نہیں دو گے؟ کہ دوں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا۔ امام نے فرمایا ہارون تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تم سے پیغمبر تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ بھی سکتے ہو، تم دے بھی سکتے ہو، لیکن مجھ سے نہ مانگ سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں، چونکہ ہم نسل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ بے بس ہوا، مجبور ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں امام کا بچپنا بھی بیان کروں آپ کے نائب امام کی حیثیت سے جو بھی حصہ، لیکن ایک جملہ وہاں کا ضرور عرض کرنا چاہوں گا اور پھر اس مرحلے کی طرف پلٹ کے دوبارہ آتا ہوں۔ وہ بچپنا ہے، ایسا نہیں کہ امامت کی ذمہ داری سنبھالی تو علم اور اخلاق کے جوہر نمایاں ہوئے، نہ، بچپنے میں 3 سال سن ہے امام کا، اور 4000 شاگرد بیعت وقت مسجد نبوی میں امام صادق سے درس پڑھ رہے، اور درس کے اتمام پر جب درس مکمل ہوا افراد اٹھنے لگے تو امام صادق ایک صحابی جن کا نام ہے صفوان جمال، جو کہ اونٹوں کا بزنس کرتے تھے، رینٹ پہ دیتے تھے اونٹ وغیرہ، اس لیے اس کا لقب جمال پڑ گیا۔ یہ بیٹھ کے پوچھنے لگے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے، نائب کون ہے، آپ کے بعد کون ہے امام؟ تو امام نے فرمایا وہ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس بکری کا ایک بچہ ہے، وہ میرا جانشین ہے، میرا وزیر ہے۔ صفوان جمال نے خیال کیا کہ شاید وہ کھیل رہے ہیں بکری کے بچے سے، کہا حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ امام لاہ و لاب سے منزہ ہوتا ہے،
لیکن وہ تو کھیل کود میں مصروف ہے. فرمایا صفوان دور بیٹھ کے قضاوت نہ کرو، قریب جا کے دیکھو کھیل رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں. صفوان یہ سن کے چلتا وہ آیا، 3 سال سے میں امام، اور جب قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم بکری کے بچے کو وہ ایک چھوٹی سی رسی اس کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے، اس کو زمین کی طرف کھینچ کے برابر ایک جملہ کہہ رہے اسجد ربک، اسجد ربک، اسجد ربک، اپنے رب کا سجدہ کرو. تو مقصد کسی جانور کو سجدہ کروانا نہیں ہے، مقصد قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے کے جانا ہے کہ جب ہم ایک جانور کو سجدے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے تو اپنے پیروکار کو سجدے کے بغیر کیسے دیکھ سکتے ہیں. یہ 3 سال اور پھر 4 سے 5 سال سے اور برابر بچپنے سے، جس طرح صاحب سوائے کی محرکہ امام ابن حجر حیثمی المکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام موسیٰ کاظم بچپنے سے عبادت گزار ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، صرف سنی میں راتوں میں عبادت کرتے اور آپ کے سجدے کے گھنٹے طولانی ہوتے. ادھر پھر بزرگوار کا درس چل رہے ہیں امام صادق کا، ادھر کسی ایک گوشے میں بیٹھ کے نماز پڑھنے برابر مسلسل. ایسا نہیں ہے کہ امام موسیٰ کاظم اپنے بابا کے حلقہ درس میں سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ بات ضروری سمجھتا ہوں. ان 14 میں سے اس عالم ملک میں، اس عالم ناسوت میں، اس عالم مادہ میں کوئی امام دوسرے امام کا یا کوئی معصوم دوسرے معصوم کا شاگرد نہیں ہے. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اس دنیا میں آ کر علی نے پیغمبر سے سیکھا، حسن نے علی سے سیکھا، حسین نے حسن سے سیکھا، علی زین العابدین نے امام حسین سے سیکھا، موسیٰ کاظم نے جعفر صادق سے نہ. اگر یہ ایک دوسرے کے لیے مجرے فیض، واسطہ فیض، وسیلہ فیض بنے ہیں تو عالم جبروت میں، مرحلہ خلافت الہیہ میں، وہاں پر کسی نے براہ راست پروردگار سے نور معرفت حاصل کیا، کسی نے پیغمبر کے وسیلے سے، یا پھر دوسرا معصوم اگلے معصوم کے لیے وسیلہ بنتا رہا. اگر سیکھا ہے تو اس عالم میں یہ 14 کے 14 شاگرد پروردگار ہیں. ان کا معلم، ان کا مرشد، ان کا استاد صرف اللہ ہے. یہ 14 کے 14 مدرسے الہیہ کے بارے میں تحصیل ہے. ان میں سے کسی ایک نے بھی دنیاوی مدرسے سے کیا دنیا میں آنے کے بعد کسی معصوم سے بھی کسب فیض نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی علی پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے نہ کہتے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، تورات سناؤں، انجیل سناؤں نزول قرآن سے پہلے. نہ، بابا کے درس میں نہیں بیٹھے لیکن موجود ہیں مسجد نبوی میں اور نماز میں مصروف ہے. تو آپ کے شاگردوں میں سے ایک شخصیت جس کا نام نعمان بن ثابت ہے اور لقب ابو حنیفہ، اور دنیا انہیں امام اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. تو درس کے اختتام پر وہ بیٹھے امام صادق کی خدمت میں کہا کہ اتنے شاگرد ہیں آپ کے، لیکن چراغ تلے اندھیرا ہے کہ دوسروں کو تو آپ علم و معرفت و ادب و تہذیب سکھا رہے ہیں لیکن خود آپ اپنے بچوں کو ادب سکھانے سے غافل ہیں. فرمایا کیا مطلب؟ کہ دیکھیں آپ کا فرزند برابر ہر روز ایسی جگہ نماز پڑھتے جہاں سے مسلسل لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی خشوع، خضوع اور انہماک اور نماز میں توجہ متاثر ہوتی، کمی آتی. کم سے کم آج جب آپ تشریف لے جائیں تو اپنے فرزند کو بتائیے گا کہ اپنی نماز کی ایسی جگہ منتخب کریں کہ جہاں سامنے سے لوگ گزرے نہیں آگے سے، تاکہ نماز میں خلل نہ آئے، خشوع خضوع میں کمی نہ آئے. امام نے فرمایا کیا تمہیں میرے عمل پر اعتراض ہے یا میرے فرزند کے عمل پر اعتراض ہے؟ کہ آپ کے بیٹے کے عمل پر اعتراض ہے تو کبھی مجھ سے پوچھنے کے بجائے خود اس سے سوال کرو کہ اس سے کیسے پوچھوں بھلا وہ چند برس کا بچہ، 4-5 سال کا بچہ مجھے کیا جواب دے سکتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، جعفر صادق کا فرزند ہے. ہمارے فرزند کو بلا کے لے آئیے. امام محمد جناب امام موسیٰ کاظم تشریف لائے. 4 سے 5 سال کے سن، ابھی 5 سال مکمل نہیں ہوتے
تو پدر بزرگوار نے فرمایا کہ انسان کو آپ سے کچھ سوال ہے، آپ کسی عمل پر معترض ہیں؟ تو امام نے کہا کہ ان سے کہ یہ پوچھیں کیا سوال ہے جناب نعمان بن ثابت؟ نے کہا کہ بس میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کے بابا سے یہ بات تھی کہ آپ کو ایسی جگہ منتخب کرنی چاہیے جہاں سامنے سے لوگ نہ گزریں تاکہ آپ کے خشوع اور خضوع میں خلل نہ آئے، آپ کی نماز کی توجہ میں کمی نہ ہو۔ ایک جملے میں کیا پیغام دیا، سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔ کہے نعمان بن ثابت جناب ابو حنیفہ، موسیٰ کاظم کا خدا موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کوئی تیسرا درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی تیسرا درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا تو پھر توجہ کے کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچپنا ہے اور اس درجہ رفیع پر کیا معرفت ہے۔ یہ سنا تو سب کی محسوس کی کہ 4-5 برس کا بچہ اتنے بڑے بزرگ کو لاجواب کر دے، تو اپنی خفت کو مٹانے کے لیے چھانٹ کے مشکل سوال پوچھا، اور مشکل ترین سوال عقائد میں، علم کلام میں وہ قضاء و قدر کی ابحاث اور جبر و قدر کا سوالات ہیں، اور کہا کہ بتائیے کہ انسان اپنے عمل میں فاعل خود ہوتا ہے یا اس کے فعل کا فاعل خدا ہوتا ہے؟ مشکل سوال ہے نا۔ آج یہ عقیدہ بنو امیہ سے ہم تک منتقل کیا گیا کہ خیر ہی و شر من اللہ تعالی، کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، اور کبھی کبھی ایسے افعال ہم نے بھی سرایت کر جاتے ہیں، دیکھ کے خود نہ چلیں، کھڈا آ جائے سامنے اس میں گر جائیں، پھر بعد میں اٹھے رکیں، اللہ کی مرضی ہے۔ غفلت سے موبائل سے استعمال کر رہے، دائیں بائیں دھیان ہے، توجہ سے ڈرائیونگ نہیں کر رہے، لگ گئی تو بس اللہ کی مرضی تھی۔ کسی شاعر نے کہا کہ میرے گناہ کی یارا تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں، کرتا خود ہے، نسبت خدا کی طرف دیتا ہے۔ یہ اس عقیدے کا تشیع سے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ عقیدہ بنو امیہ سے منتقل ہو گیا ہے۔ تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا انسان اپنے فعل کا فاعل خود ہے یا اس کے فعل کا فاعل خدا ہے؟ کیا حکیمانہ جواب ارشاد فرمایا؟ تو سنیے ابو حنیفہ، انسان کے عمل کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت، انسان کے فعل کا فاعل خدا ہے اور بس، انسان کا عمل دخل نہیں، صرف آلہ ہے، ذریعہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے فعل کا فاعل اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے۔ اور اب تیسری ایک ہی صورت بچ جاتی ہے کہ انسان کے فعل کا فاعل اللہ نہیں ہے، نہ اس کی شمولیت ہے، صرف بندہ۔ اب پہلی صورت، اگر فاعل خدا ہو، کام کرنے والا اصلی فاعل خدا ہے، اور قیامت کے دن سزا بندے کو دے تو یہ خلاف عدل الہی ہے۔ اور اگر فاعل خدا ہے اور بندہ بھی ہے اور قیامت کے دن بندے کو تو سزا دے، خود کو بچا لے، یہ بھی خلاف عدل الہی ہے۔ لا محالہ ایک ہی صورت بچ جاتی کہ انسان اپنے ہر فعل کا فاعل خود ہے، اس میں خدا کی کوئی شمولیت نہیں ہے۔ یہ نائب امام کی حیثیت سے، اور پھر 20 سالہ نیابت کے عرصے کو گزارنے کے بعد 34 سال 6 مہینے مشکل ترین ادوار میں کس طرح ستارہ امامت انجام دیا، یہاں تک کہ ہارون الرشید تفصیلی گفتگو ہے، میں سب سے احراز کرتے ہوئے میری نگاہ پڑی اب چند لمحے پیش کر جناب مصطفیٰ علیانی صاحب، میرے محترم، میرے عزیز بھائی، اب میں مختصر کروں رہنے اور نام کو زیادہ زحمت سنبھالتا ہوں، تو ساری باتوں سے گریز کرتے ہو، چند جملے اور عرض کرتے اور اختتام کی طرف آپ کو لے کے بڑھتے۔ ہارون جب اس طرح سے رسوا ہوا مکہ میں، پھر مدینہ آنے کے بعد، تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میری موجودگی میں میرے بغداد پہنچنے سے پہلے موسیٰ کاظم کو اسیر کیا ہے۔ میرے عزیزوں، 12 ائمہ میں سے واحد امام جنہیں حالت نماز میں قید کیا گیا۔ جب امام موسیٰ کاظم حالت رکوع میں تھے، اس کے سپاہی آگے بڑھے، نماز مکمل نہیں کرنے دی اور اس طرح سے اسیر کیا گیا۔ 1000 کا دستہ بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا عیسیٰ بن جعفر کی سرپرستی میں، اور 1000 کا دستہ اس نے بغداد کی طرف روانہ کر دیا۔ بغداد کی طرف خالی معامل تھا، اونٹ کے اوپر خالی کیا ہوا، اور بصرہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ اور 2 سال تک امام کی جو یہ قید ہے، البتہ اس سے پہلے بھی قید ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے 14 سال۔ میں نے جتنی تحقیق کی اور برابر امام کی سیرت کو پڑھا،
نظر بندی کے علاوہ مسلسل امام کی 16 سال قید ہے، 16 سال، جن میں سے ہارون کی خلافت کے تقریباً سارے عرصے میں امام کا قید کا زمانہ تھا۔ 2 سال بصرہ میں قید رہے اور 2 سال کے بعد عیسیٰ بن جعفر نے، اس کا چچا زاد بھائی ہے ہارون کا، خط لکھا، کہا کہ یا تو تم انہیں آزاد کر کے مدینہ بھیجو یا میں خود آزاد کروں، اور ایک دن بھی انہیں مزید اپنے پاس قید نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ 2 سالوں میں نے سوائے عبادت کے، سوائے تلاوت قرآن کے، سوائے ذکر خدا کے، سوائے دعا کے، مناجات کے، میں نے کسی اور حالت میں نہیں دیکھا، اور آج تک کبھی ایک مرتبہ بھی میں نے ان کی زبان سے اپنے لیے بددعا نہیں سنی۔ میرے لیے بھی جو ہستی دعا فرمائے میں ان پر مزید سختی کر کے، یعنی قید میں رکھ کر عذاب الہی کا مستحق نہیں بننا چاہتا۔ فوراً سے اس نے سندی بن شاہد کو روانہ کیا اور امام کو وہاں سے سپاہیوں کی موجودگی میں بغداد منتقل کیا۔ بغداد مسلسل امام کے قید کا زمانہ تھا۔ میرے عزیزوں، میرے عزیز بھائی موجود ہوں، میں زیادہ زحمت نہ ہوں، ائمہ میں سے علمی اپوزیشن کے اعتبار سے 2 امام ان کی زندگیاں مشکل ہے، سخت۔ ایک امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کا 6 سالہ امام، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ 6 کی 6 کتابیں جو برادران اہل تسنن کے ہاں قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں، یہ 6 کی 6 کتابیں امام حسن عسکری کی اہل نے تحریر کی۔ اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں اس علمی اپوزیشن کا کہ ان کے ہوتے ہوئے امام نے اب اپنی امامت پہنچانی، وہ بھی سختیوں کے باوجود، اور امام عسکری سے زیادہ مشکل دور اس حوالے سے امام موسیٰ کاظم کا اور باقی ائمہ کی نسبت سے آپ دیکھیں کتنی قوتیں برسر پیکار ہیں، اور ان سب کی موجودگی میں کس طرح سے آپ اسلام ناب محمدی کا دفاع کریں، مکتب حمایت کا دفاع کریں، مکتب تشیع کا دفاع کریں۔ سب سے پہلے جس امام کی زندگی میں فلسفہ یونان کا عربی زبان میں ترجمہ شروع ہوا، یہ امام موسیٰ کاظم، جس نے بنو عباس نے یہ کوشش کی کہ اس کائنات کی تخلیق کی نسبت مادے کی طرف دی جائے، لوگوں کو ملحد بنایا جائے، منکر خدا بنایا جائے، اور ایک بڑا طبقہ اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا کہ اللہ خالق نہیں، اور کائنات جو باقی ہے یہ فطرت کی وجہ سے۔ ایک طرف حکماء اور فلسفی مکتب فکر، دوسری طرف صوفیاء اور مکتب تصوف کے 4 بنیادی ارکان امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں۔ سفیان ثوری نے، عبداللہ بن مبارک نے، معروف کرخی، یہ 4 افراد اسی زمانے میں امام کی موجودگی میں مکتب صوفیہ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ پھر 4 ائمہ فقہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں، امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، یہ آپ کی آدھے امامت میں۔ امام احمد ابن حنبل 19 سال کی عمر میں، یہ 19 سال عمر تھی جب امام کی شہادت ہوئی، 29 سال بعد موجود ہیں، 9 سال کی عمر سے فتویٰ لینا شروع کیا۔ امام شافعی جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، امام احمد ابن حنبل جو 241 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، یہ سب امام کے معاصر ہیں۔ لیکن 4 ائمہ فقہ جب بھی حدیث نقل کرے تو کسی میں جرت نہیں ہے جو امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، جو بھی حدیث پیغمبر سے نقل کرے گا ان رسول اللہ کہے گا، صرف موسیٰ کاظم ہے جو نقل حدیث کے وقت فرمایا کرتے تھے ان جدی، میرے نانا نے یوں فرمایا، میرے جد نے یوں فرمایا۔ ایک طرف فلسفی اور حکماء یونان کا فلسفہ، ایک طرف صوفیاء، ایک طرف ائمہ فقہ اور ائمہ اربعہ، اور چوتھی طرف ظالم بنو عباسی حکمران، اور پھر امام نے ان تمام طبقات کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے سامنے حقیقی نظام ولایت اور نظام مصطفی کو پہچانوانا ہے، اور وہ بھی قید و بند میں رہتے ہوئے۔ اس ہستی کا نام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ کس طرح سے اتنا نفوذ ہے امام کا، عوام سے نکل کر خواص تک، آخری جملہ چلا، کہاں کہاں تک اس کے وزیر، اس کے مشیر امام کے بلند ترین اخلاق کی وجہ سے، آپ کی صفات حسنہ کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ خود اس کا بیٹا، اس کا نام ہے قاسم بن ہارون،
اس کے بیٹے نے 2 سے 3 مرتبہ ملا امام موسیٰ کاظم سے، لیکن دل کی کلی یوں کھلی کہ محل چھوڑ دیا اور مسجد میں بسیرا کیا، قیمتی پوشاک ترک کی، سادہ لباس پہننا شروع کیا اور مسجد میں شب و روز گزرتے ہیں، دن میں کچھ کام کیا، مزدوری کی، رات میں عبادت کی، روزے رکھتے۔ یحییٰ برمکی نے ہارون کے وزیر کو اس کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تمہارا ناک کٹوا رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، تمہیں بدنام کر رہا ہے، اس کا عمل تم پہ باعث تردید بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہارون کی حکومت باطل اور ناحق ہے، خود اس کا بیٹا اسے نہیں مانتا، خلیفہ رسول نہیں مانتا، تو بلاؤ قاسم کو بلایا گیا کہ اچھا مجھے پتا ہے تمہیں کیوں غصہ ہے، میں نے امین کو، مامون کو، معتصم کو، باقی بچوں کو مختلف شہروں میں گورنر منصوب کیا، تمہیں کوئی حکومت نہیں ملی تو احتجاجاً تم مجھے رسوا کر رہا ہے۔ اسی وقت کاغذ قلم منگوا کر مصر کی حکومت کا حکمنامہ تحریر کیا کہ یہ لوگ جاؤ مصر پر حکومت کرو، آج سے مصر تمہارا، جتنا خیرات، جتنا ٹیکس، جتنی آمدنی ہوگی سب تمہاری، جتنی چاہے غریزے رکھو، خریدو، جتنی شادیاں کرو، تمہیں چھوٹ ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں۔ قاسم آگے بڑھا، اپنی تحریر باپ سے دی، لینے کے بعد زمین پر رکھی، کہا اے ہارون الرشید، شاید آپ کو خبر نہیں کہ میں اب علی کا شیعہ بن چکا ہوں اور مجھے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت میسر آ چکی ہے اور میں آپ کے ظالم حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ رکھا زمین پر تحریر کو، رکھا اور چلا اور سوچا کہ باپ کہیں زبردستی نہ کرے اور مجبور کرے۔ راتوں رات قاسم بن ہارون نے بغداد چھوڑا، بصرہ پہنچا اور وہاں جا کے مزدوری شروع کی۔ دن میں مزدوری کرتا ہے، ایک مکان کرائے پہ لیا، جو زندگی گزری 3.5 سال زندہ رہے اس کے بعد قاسم، اور بصرہ میں ان کی دوستی ایک مومن سے ہوئی جس کا نام تھا عبداللہ بصری، اور 3.5 سال کے بعد بیمار پڑے قاسم بن ہارون۔ یہ نفوذ ہے، یہ کردار کا اثر ہے، یہ کردار کی طاقت ہے، یہ موسیٰ کاظم ہے۔ 3.5 سال کے بعد جب وفات ہونے لگی تو عبداللہ بصری کو وصیت فرمایا تو عبداللہ بصری، مال دنیا میں سے میرے پاس 3 چیزیں، کچھ لباس ہے، ایک نسخہ ہے قرآن کا، ایک انگوٹھی۔ یہ لباس میرے مرنے کے بعد کسی ایسے شخص کو دے دینا جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے، یہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں گا، اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں گا۔ اور یہ صحیفہ قرآن کسی ایسے شخص تک پہنچا دینا کہ جو حق قرآن ادا کر سکے اور قرآن کی نسبت حافظ ہو، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ تلاوت کرے گا میں بھی اس کے اجر و ثواب میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور یہ انگوٹھی، جب سے مجھے امام موسیٰ کاظم کی صحبت سے شرف حاصل ہوا، میں نے یہ انگوٹھی اتاری، پھر کبھی نہیں کہی، کیونکہ مجھے میرے باپ ہارون نے دی تھی اور مجھے اندیشہ تھا کہ اس انگوٹھی میں بیت المال اور مال مسلمان بھی شامل ہے، اس لیے میں نے نہیں پہنا۔ کسی طرح سے یہ انگوٹھی میرے باپ ہارون تک پہنچا دیتا۔ شہید مطہری نے لکھا کہ ابھی قاسم بن ہارون عبداللہ بصری کو وصیتیں فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ وصیتیں کرتے کرتے فرمایا عبداللہ بصری اب سامنے سے ہٹو، اب وہ ہستی تشریف لا رہی ہیں جن کا میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا، اور پھر اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، جیسا امیر المومنین نے فرمایا حارث ہمدان سے، میں یہ جلانی جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ میری زیارت کرے گا۔ یہ قاسم بن ہارون ہے، یہ قوت کردار ہے، یہ کردار کا اثر ہے۔ اور امام کے کردار کی گونج زندان کی تنگ و تاریک دیواروں سے عبور کرتے کرتے 3 بر اعظموں تک پہنچ رہی ہے۔ خواص متاثر ہو گئے، قریبی ترین افراد متاثر ہو گئے، اس کے اپنے گھر تک کے نفوذ، یہاں تک کہ اب ہارون اس کی پریشانی دن بدن بڑھنے لگی اور یہ اسے احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر اسلامی دنیا میں کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت ہے تو موسیٰ کاظم ہے۔ تو کیا کیا؟ اگر انہیں قتل کرتا ہوں ان کی پذیرائی میں مزید اضافہ ہوگا اور میرے خلاف غم و غصہ کی لہر بڑھے، کیا کروں کہ انہیں قتل کرنے سے پہلے انہیں اس طرح سے رسوا کروں کہ ان کی مرکزیت و مرجعیت اور ان کی شخصیت کا سہارا ٹوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، یحییٰ برمکی، فاضل ابن ربیع، فاضل ابن سہل، اس کے قریبیوں نے
اسے مشورہ دیا کہ اتنے سالوں سے اپنے گھر والوں سے دور ہیں، تو ایسا کرو کسی خاتون کو زندان میں بھیج دو۔ اس نے پوری عرب دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خاتون کو چنا اور یہ کہہ کے زندان میں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس قیدی کو اپنی صرف متوجہ کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تم اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، اور اگر کامیاب نہ ہو تب بھی تم نے اپنا گریبان چاک کر دینا ہے اور چلانا ہے کہ قیدی مجھ پر تجاوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، گناہ کی نیت رکھتا تھا۔ تمہاری آواز سن کر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، سپہ سالاروں کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، پھر سب عملی طور پہ اپنی نگاہوں سے یہ دیکھیں گے تو پھر پوری اسلامی دنیا میں یہ خبر پھیل جائے گی۔ اس لیے نماز عشاء کے بعد اس خاتون کو بھیجا گیا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل اپنے دربار میں محل میں ٹہل رہے اور برابر انتظار کر رہے کہ کب زندان سے آواز آتی، یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا۔ جب گھنٹے گزر گئے تو اس کی بےتابی پریشانی میں بڑھنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے، ابھی تک آواز نہیں آئی، یہاں تک کہ پوری رات ہارون رشید نے چلتے ہوئے گزارا، اور ہنگام سحر جب اس کی پریشانی پورے عروج پر ہے اور صبح کی آذانیں جب بلند ہوئی تو اب مجبور ہو کر یہ اپنے ساتھیوں کے اندر کہ کیوں ابھی تک آواز نہیں آئی۔ زندان کی سے چلا تو جب زندان میں پہنچا کیا دیکھا، ایک طرف امام کا سر سجدے میں، السبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں بلند ہو رہی، اور دوسری طرف اس خاتون کو جسے اس نے کچھ گھنٹے پہلے بھیجا تھا اس کا سر بھی سجدے میں ہے اور اس کی زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا اور اس عورت کو بالوں سے پکڑا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تو نے کیا کیا؟ کہا میں کیا کرتا، میں بہت دیر زندان میں بیٹھی اس قیدی کو اپنی صرف متوجہ کرتی رہی، بلاتی رہی، لیکن اس قیدی کا سر سجدے سے نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا میں نے فضا میں روحانیت کو بڑھتے ہوئے محسوس کیا، اور پھر ہنگام سحر میں نے یہ محسوس کیا کہ زندان سے لے کے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ متصل ہے اور مسلسل ملائکہ الہیہ کو نزول ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس زندان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کے ساتھ ہم آواز یہی ذکر کر رہے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کب احساس تھا غیر ارادی اور لاشعوری طور پر یہ عالم دیکھو میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا اور میری زبان سے یہ ذکر جاری ہو گیا۔ میرے عزیزوں، خود امام فخر الدین رازی انہوں نے یہ بات کی ہے 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، صاحب تفسیر کبیر، کہا عصمت معصوم ہونا یہ کلیہ متواتی نہیں ہے، کلیہ مشکک ہے، کلیہ متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جاتی ہے، جیسے آپ کے سروں پہ پنکھے، ایسا نہیں کہ یہ زیادہ پنکھا ہے اور یہ کم پنکھا ہے، نہ، پنکھا ہونے میں سب برابر ہے، لیکن کلیہ مشکک جس کے مصادیق میں فرق ہوتا ہے، جیسے یہ روشنی، اس لیمپ کی روشنی زیادہ ہے اس کی کم ہے، جو میرے سامنے روشنی ہے وہ اس سے تیز تر ہے، تو اس کے درجات میں فرق ہے، تو عصمت معصوم ہونا کلیہ مشکک ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی نے کہا، صاحب تفسیر کبیر، کہ اگر 1,24,000 نبی معصوم ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے نبیوں کی عصمت ایک جیسی ہے، آئمہ کی عصمت ایک جیسی ہے، سیدہ کی عصمت ایک جیسی ہے، نہ، کسی کی اس میں شدت و ضعف ہے۔ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن آئمہ کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک نبی 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ آیا اور سب سے زیادہ جناب موسیٰ کلیم کا، لیکن ایک ساتھ نہیں، سوائے جناب یوسف 100 سے زیادہ آیتیں آپ سے متعلق آئی، اور اللہ نے قرآن میں جناب یوسف کی کتاب کو سراہا اور جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، یہ یوسف ہے، حسن کردار کی بلندی پر ہے اور یہ ان کی عصمت کا درجہ ہے، اور یہ یوسف کا کمال ہے کہ یوسف نے زلیخا کے شر سے خود کو بچایا اور محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے یوسف
کو جوانوں کی آئیڈیل قرار دیا. یہ یوسف کا کمال، لیکن یہ یوسف کے کمال اور آپ کی عصمت کی انتہا ہے کہ خود کو بچا لیا، لیکن جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی اسے نہیں بچا سکے. زلیخا کی ہدایت میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ یوسف کی عصمت کی انتہا ہے، اور یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے کہ جو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی وہ آپ کو کیا گمراہ کرتی، نہ فقط یہ کہ گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی بلکہ اپنا سر سجدے میں رکھ کر وہ بھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی منزل پر. یہ کردار ہے موسیٰ کاظم. اب ہارون پوری طرح سے متوجہ ہو گیا ایک اس شخصیت کی عظمت کردار کی روشنی کو ماند نہیں کر سکتا. چنانچہ جیسے بھی ممکن ہو موسیٰ کاظم کی شمع حیات کو گل کر دیا جائے، اس شرح کو خاموش کر دیا جائے. بہت باتیں یہاں تک اس نے فتح کبھی امام سے کہا، لیکن اب وہ تفصیلی گفتگو ہے. بے ادبی ہے کہ میں اپنے عزیز بھائی کو زیادہ انتظار کر رہا ہوں اور تفصیلی مسائل آپ کلیانی صاحب سے سنیں گے. میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ مجلس مکمل ہو جائے. یہاں تک کہ اس نے طے کیا کہ اب امام کی شمع حیات کو گل کر دیں. آج 25 رجب کی شب شہادت. میرے عزیزوں، جتنا میں نے مقتل کا مطالعہ کیا، بعد از شہادت امام حسین معصومین میں سب سے مظلومانہ ترین شہادت امام موسیٰ کاظم کی. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف ذہن سے شہادت ہو. ایک جملہ عرض کرو، اور ذہن 25 کو نہیں ملا ہے، ذہن 22 کو ملا ہے. شہادت 25 کو ہوئی، اور ذہن جب ملتا ہے تو انسان کو پیاس لگتی ہے، تڑپتا ہے. 3 دن امام موسیٰ کاظم کو پانی نہیں دیا گیا. وہ پھر کیسے زندان میں کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس قیدی پر جو مسلسل کئی سال جس نے زندان میں حالت رکوع میں گزار دیا. ایسا زندان جس میں انسان سیدھے کھڑا نہ ہو سکے، برابر کئی سال. یہ اونچائی ہے اور چوڑائی کیا ہے؟ چاروں طرف اس زندان میں خاردار سلاخیں. جب کسی کو زہر ملتا ہے، زہر ملنے کے بعد تڑپتا ہے. جب تڑپتے ہوں گے پھر کیا ہوا؟ امام زمانہ فرماتے اس قیدی پر سلام ہو جس کے جسم کا گوشت زندان کی سلاخوں میں رہ گیا. السلام علیکم یا مرزوز الساقین، امام کے الفاظ ہیں. اور جیسے بس ایک جملہ عرض کرو، آپ تفصیلی مسائل سنیں گے. جیسے امام کی شہادت کی خبر بغداد میں پہنچی کہ امام کو زہر دیا جا چکا ہے، مومنین غیظ و غضب کے نتیجے میں علماء کے ساتھ سمٹ کر اس کی طرف بڑھنے لگے، زندان کی طرف. اور بڑی تعداد میں ہارون پریشان ہو گیا کہ یہ ہزاروں مومنین حملہ آور ہو سکتے ہیں. اس نے سندی بن شاہد سے کہا. سخت جملہ ہے لیکن بس شب شہادت عام حالات میں نہیں پڑتا، لیکن آج کی شب عاشور سے کم نہیں. ایک مرتبہ اس نے سندی بن شاہد سے کہا کہ جاؤ اور جا کر موسیٰ کاظم سے یہ لکھوا کے لے آؤ کہ میں دنیا سے طبعی موت جا رہا ہوں، طبعی موت سے جا رہا ہوں. مجھے زہر نہیں دیا گیا، مجھے زہر نہیں دیا گیا. یہاں تک کہ آیت اللہ سبزواری نے اپنے مقتل میں تحریر کیا کہ سندی بن شاہد زندان کی طرف بڑھا. پہنچا، امام تڑپ رہا. جس حالت میں پیاس کی شدت ہے، 3 دن میں پانی نہیں دیا گیا. جب یہ پہنچا، بجائے پانی دینے کے اس نے ایک کاغذ اور ایک قلم امام کی صرف پھینکا اور کہا موسیٰ کاظم لکھو. امام نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہ لکھو میں دنیا سے طبعی موت سے جاتا ہوں، مجھے زہر نہیں دیا گیا، مجھے زہر نہیں دیا گیا. امام نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، میں جھوٹ تحریر نہیں کر سکتا. کہ موسیٰ کاظم لکھو ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو زندان کی ساری سختیوں کو بھول جائے گا، زندان کی ساری تکالیف کو بھول جائے گا. امام نے فرمایا تم ظلم کرو، میں صبر کروں گا. سنیں گے اس شبی نے 4 کیلیں اٹھائیں
ایک ہتھوڑی اٹھائی اور پہلی کیل امام موسیٰ کاظم کے سر میں رکھی۔ موسیٰ کاظم